خلیفہ دوم، مرید مراد رسول، طالب مطلوب رسول، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اور آپ کے زمانے خلافت میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت جوان، حسین و جمیل، لیکن وہ خوبصورت تو تھا، اللہ نے اسے حسن کی دولت تو بخشی تھی، مگر ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ فرما بردار، متقی، پرہیزگار، پانچوں وقت کی نماز صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا نوجوان، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر اپنے مجرموں کو عام کرنے والا جوان نہیں تھا، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا جوان تھا، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا جوان تھا، بڑا متقی، پرہیزگار، پانچوں وقت کا پابند۔ حضرت فاروق اعظم پانچوں وقت کی نماز میں اس کا چہرہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کر کے نکلا، یہ وہی مسجد ہے نا جہاں ایک سجدے کا ثواب 50,000 سجدوں کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 5 وقت اس کے امام، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کے نکلا۔ جب نماز پڑھ کے یہ جوان چلا تو کئی دنوں سے راستے میں ایک لڑکی اس کا راستہ روکتی اور اسے اپنے حسن کی دعوت پیش کرتی، اسے بدکاری، زنا، حرام کی طرف بلاتی، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا یہ اثر تھا کہ جب بے حیائی کی طرف وہ عورت اسے بلاتی تو وہ نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے آگے گزر جاتا، وہاں سے آگے بڑھ جاتا۔ اللہ اکبر! کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی دنوں تک۔ ایک مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جوان مسجد نبوی شریف سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ بڑھ رہا تھا، وہ جا رہا تھا، اللہ اکبر، پھر وہی لڑکی آ گئی اور بے حیائی کی دعوت دینے لگی، حرام کاری کی طرف اسے بلانے لگی، اسے پکارنے لگی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں سے جال پھیلائے جا رہے تھے، حرام کاری کی دعوت دی جا رہی تھی، مگر وہ جوان متقی ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے کبھی شیطان کے وار میں گرفتار نہ ہوا۔ مگر جب وہ رات کے وقت چل رہا تھا یا وہ اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا، ایک نماز کے بعد تو اس عورت نے حسن کا جال بچھایا اور شیطان نے دل میں وسوسے ڈالے، اور جب وسوسے پڑے، جب دل میں ارادہ بدلا تو نظروں کو اٹھایا اور ایک نظر اس عورت کو دیکھا، اس لڑکی کو دیکھا۔ جب اس لڑکی کو ایک نظر بھر کے دیکھتا ہے نا، اللہ اکبر، تو نظر ہی تو بہکانے کا کام کرتی ہے۔ نظر بہکی تو سب بہکا، نظر بہکی تو سب بہکا۔ سرکار اعلی حضرت کی زندگی کا یہ واقعہ ملتا ہے۔ آپ جب بریلی کی دھرتی سے چل رہے تھے نا، بچپنا تھا، طوائفیں چند آپ کے سامنے سے گزر رہی تھی، مگر امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ
ان کا بچپنا بھی بچپنا تھا. جو بنے بنائے آتے ہیں یقیناً وہ ایسے ہوتے ہیں. سامنے سے طوائفوں کا گزر ہوا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دامن اٹھایا اور دامن اٹھا کر کے ایسے آنکھوں پر ڈال لیا. محبت سے بولے نا, میں بیمار ہوں آپ تو نہیں ہونا. آنکھیں چھپا لی تو وہ جو طوائف تھی نا وہ ہنسنے لگی, اور ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ شہزادے آنکھیں تو چھپا لی مگر ستر کھل گیا, مگر ستر کھل گیا. اب جواب سنو میرے امام کا. سرکار اعلی حضرت کی بچپنے میں یہ فراست ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بات سچی ہے کہ آنکھ چھپ گئی ستر کھل گیا, مگر پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر جسم بہکتا ہے. پہلے آنکھ بہکتی ہے, اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. وہ جوان ہر مرتبہ جب دعوت نظارہ ہوتا تو نظروں کی حفاظت کرتا, نظروں کی حفاظت کرتا. اللہ اکبر, نظروں کی حفاظت کرتا. مگر جب آنکھ بہکی تو دل بہکا. اب اس نے دیکھا اور کہا اتنی خوبصورت, اتنی حسین, اتنی خوبصورت لڑکی مجھے پکارتی اور میں نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اب ارادہ بد کے ساتھ, ارادہ بد کے ساتھ وہ جوان آگے بڑھا. ارادہ بد کے ساتھ وہ جوان آگے بڑھا. جیسے آگے بڑھا نا, دوسری کسی مسجد سے آذان کی آواز سنائی دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی, اللہ کا نام, 5 وقت کی نماز پابندی سے صف اول میں ادا کرنے والا جوان. پھر جب عبادت نہیں عادت بن جائے, عبادت نہیں عادت بن جائے تو یقیناً پھر وہ عبادت اس کی حفاظت کرتی ہے, اس کو بچاتی ہے. بہک گیا, نظر بہکی, دل بہکا, دل بہکا, قدم بہکا, اور حرام کام کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی. جیسے ہی اللہ کا نام کانوں میں پڑا نا, دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا, اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ آج میں کس طرف بڑھ رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کا خوف پیدا ہوا, ایسا خوف پیدا ہوا کہ بدن کانپنے لگا, بدن اللہ کے خوف سے لرزنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. آج خلوتوں میں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, بنداس پبلکلی گناہ کرنے میں ڈرتا ہے, مگر جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہوتا. مگر یاد رکھو, سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈر, اس لیے کہ جو مالک ہے وہی گواہ ہے. اللہ اکبر. جب عوام میں گناہ ہوتے ہیں نا تو ان گناہوں کی شہادت کے لیے اور گواہ ہوتے ہیں, مگر جب تنہائی میں گناہ ہوتا ہے تو ان گناہوں پر گواہ خود رب کی رحمت ہوتی ہے. لیکن بندہ بے خوف و خطر بڑے سے بڑے گناہ کر جاتا ہے اور کوئی ڈر نہیں پیدا ہو, کوئی خیال رحمت نہیں آتا. اس کے دل میں اللہ کا خیال آیا, لرزنے لگا, کانپنے لگا, اور ایک چیخ لی, ایک آواز نکلی, اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی.
اسی وقت انتقال کر گیا. اللہ اس کے خوف خدا کے چند چھینٹے ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر. سچی توبہ استقامت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. ایک چیخ لی اور انتقال کر گیا. رات کا وقت تھا. مدینے میں ایک شور اٹھا کہ وہ مسجد نبوی کی پہلی صف کا نمازی انتقال کر گیا. وہ جوان خوبصورت نوجوان. رات ہی رات کفن و دفن کے انتظامات ہوئے, جنازہ پڑھا گیا اور رات ہی میں تدفین ہو گئی. فجر کی نماز کا وقت ہوا تو امیر المؤمنین جب صفوں کو درست فرما رہے تھے, ہمارے یہاں صفیں بھی درست کیا, پہلی صف میں آنے کو کوئی تیار ہی نہیں, جی چڑاتے ہیں اور کہتے جتنا پیچھے رہیں گے اتنا جلدی مسجد سے نکل جائیں. مگر حدیث پاک میں فرمایا گیا دو ثواب, ایک تو مسجد میں اذان پڑھنے کا ثواب اور ایک پہلی سب کا ثواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان پڑھنے پر اور پہلی صف میں کھڑے ہونے پر اللہ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے, تو لوگوں کے درمیان تلواریں نکل جائے, تلواریں نکل جائے, قرآن اندازی ہو. لیکن ہم معمولی سمجھتے ہیں, آسان سمجھتے ہیں. المختصر یہ اس جوان کا انتقال ہوا, تدفین ہو گئی راتوں رات. فجر کی نماز میں جب وہ نہیں تھا نا, سرکار فاروق اعظم نے فوراً پوچھا وہ جوان آج دکھا نہیں. امام کی ذمہ داری ہوتی, جوان جب نہیں دکھا تو پوچھا کہ آج وہ جوان نہیں تھا. تو لوگوں نے خبر کی, یا امیر المؤمنین آپ کو پتا نہیں کل شب ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور وہ جوان انتقال کر گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, ایک جوان کے لیے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا امیر المؤمنین, 23 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا حاکم, جن کو مصطفیٰ اپنی دعاؤں میں خدا سے مانگتے تھے, پرواہ نہیں کی, چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچے. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی جوانی کو سمجھو. تم بدکاری کے لیے نہیں بنائے گئے ہو, بے حیائی کے لیے نہیں بنائے گئے ہو, نشے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. پہچانو اپنی اہمیت کو, سمجھو اپنی اہمیت کو. اللہ اکبر. سرکار فاروق اعظم تشریف لے گئے, تعزیت کی, اس کے والد کو تسلی دی اور پھر کہا کہ مجھے ذرا اس کی قبر پر لے چلو, مجھے ذرا اس کی قبر پر لے چلو. جب اس کو قبر پر لے گئے نا, جب اس کا والد سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جوان کی قبر پر لے گیا, سرکار فاروق اعظم آئے, غمگین تھے اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو تلاوت فرماتے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان کی آیت کو تلاوت کیا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے. ابھی حضرت فاروق اعظم نے یہ آیت تلاوت کی تھی,
قبر سے آواز آئی، میرے رب نے اپنے وعدے کو پورا کیا، مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ اگرچہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، مگر آ جاؤ اس پروردگار عالم کی چوکھٹ پر، سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، اور یقیناً اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ میرا رب ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ آ جاؤ، مانگ لو معافی، کوئی گناہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں، مگر شرط ہے کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے، سچے دل سے توبہ کی جائے، تو اللہ یقیناً معاف فرماتا ہے۔